دوستوں وعدہ کے مطابق آج حفیظ جلندری مرحوم کی نظم مسجد کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں چلو ہدیاں ہی سمجھو میری آشفتہ بیانی کو، اجازت دو کہ لاؤں اب نتیجے پر کہانی کو. فرماتے ہیں چلو جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے مسجد و مکتب کے متعلق اور اپنی سکول میں جا کر جو تباہی دیکھی، یہ ساری کو تم ایک پریشان بیانی سمجھو کہ میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن مجھے اب اجازت دو کہ میں کہانی اپنے نتیجے پر لاؤں اور بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں. فرماتے ہیں ابھی عنوان ہی پیش نظر تھا نوجوانی کا، حوادث نے ورق الٹا کتاب زندگانی کا. یہ وہ دن تھے کہ گل کھلنے لگے تھے باغ ہستی میں، بہار رنگ و بو آوار تھی انسان کی بستی میں. جوانی آ گئی عشق آ گیا بیچارگی آئی، نئی وارفتگی آئی نئی آوارگی آئی. فرماتے ہیں میرے ابتدائی جوانی کے دن تھے، بعد جوانی آئی دنیا کا عشق آ گیا بیچارگی آ گئی کہ عشق بھی دنیا کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. ہاں جی آوارگی آ گئی، آوارہ ذہن بن گیا، ابتدا میں آوارہ ہو گیا جوانی کے اندر. چمنزار سعادت پر گھٹائیں شعلہ ریزائی، مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئی. فرماتے ہیں نیک بختی کا جو میرا باغ تھا نا، نیک بختی کے میرے باغ پر گھٹائیں شعلہ ریز آئی، ایسے گھٹائیں آئیں کہ جنہوں نے آگ برسا دی، میری نیک بختی کے باغ کو جلا کر رکھ دیا. وہ کیا؟ رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئی. رخ مغرب سے، او مغرب والے پاسوں، یورپ والے پاسوں الہادی ہواواں بڑیاں تیز تیز آئیاں. الہاد کہتے ہیں کفر کی طرف میلان، کفر کی تہذیب اپنانے کو، کفر کے نظام، کفر کے جناب جی فکر و عمل کی طرف جب قلبی میلان ہو جائے تو اس کو الہاد کہتے ہیں. اور یہ کفر ہے، الہاد کفر ہوتا ہے. سمجھ نہیں بات کی ہے؟ ذرا توجہ سے کہا نا سبحان اللہ. فرماتے ہیں لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی، مذاق عاشقی بن کر میری رسوائیاں دوڑی. فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں، حسین لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی. ہوئے ہوئے کہ تھا شیطان کے سائے مجھ پر پڑ رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو بہت حسین کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے. تھا شیطان کا سایہ. کیا مطلب کہ انگریز کی تہذیب دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہو رہی تھی لیکن سراسر شیطان تھی، تباہ کرنے والی تھی.
نگہباں کون تھا مجھ پر یہاں جس کی نگاہ ہوتی، یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سد رہا ہوتی۔ فرماتا ہے یار کیا کروں، یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی پاسبان نہیں تھا، کوئی نگہبان نہیں تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، کیونکہ یہ مکتب تھا، سکول تھا، کوئی مسجد نہیں تھی جو میرا دین ایمان انسان بچا لیتی۔ فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو، مگر وہ روک سکتے تھے، مگر وہ روک سکتے کس طرح قہر الہی کو۔ میرے ماں باپ حسرت کی نگاہ سے میرے دین کے باغ کو اجڑتا ہوا دیکھ کر روتے تو تھے، لیکن سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے، قہر الہی تھا، اس کو کیسے روکتے۔ میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پاس بانوں ہی سے میری پاسبانی کی۔ فرماتے ہیں میرے جو سکول کے کمینے استاد تھے نا، انہوں نے اتنا مہربانی کی کہ مجھے میرے محافظوں سے بچا لیا، مجھے میرے محافظوں سے۔ انہوں نے عجیب چوکیداری کی کہ مجھے کہنے لگے یہ جو ہے نا، یہ لوگ محافظ کون سے؟ دین ایمان کے علماء، بزرگان دین جو تھے، صلحاء علماء جو تھے، فرماتے ہیں وہ مجھے سکول کے جو ملعون استاد تھے نا، وہ کہتے تھے ان سے بچنا بھائی، یہی لوگ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ فرماتے ہیں کیسے عجیب ملعون تھے میرے استاد کہ جب وہ مجھ پر مہربان ہوئے تو مجھے کن سے دور رکھا؟ مجھے چوکیداروں سے دور رکھا۔ اس وجہ سے ان لعنتیوں نے یہ کام کیا کہ میرے پاس بانوں ہی سے میری پاسبانی کی۔ ایمان سے بتاؤ بھی ایسا نہیں ہے؟ یہ سکولی طبقہ پروفیسروں کا، لائنوں کا، ماسٹروں کا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی علماء اولیاء کے قریب مت جانا۔ ارے بھائی یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے، یعنی بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا جب بکری کو کھانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے تو گلہ باندھ سے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ کارندے تھے شاید ابتلاء آسمانی کے، حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے۔ فرماتے ہیں یہ استاد کیا تھے؟ یہ تو حضرت کوئی آسمانی عذاب کے کارندے تھے، آسمانی مصیبتوں کے کارندے تھے، یہ لعین استاد نہیں تھے۔ ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھولے مسلمان، سکولی پیر، سکولی استاد، سکولی حاکم، یہ شیطان کیا ہے؟ ان کو استاد اور حاکم کہنا اور پیر کہنا حرام ہے۔ ہاں، اسلامی پیر، اسلامی حاکم اور اسلامی استاد، ان کو حاکم پیر استاد کہو، ان کو نہ کہو وہ ڈکیٹ ہیں تمہارے، وہ ڈاکو راہزن اعلان تھی۔ اور ہماری بات کی تصدیق یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ کارندے تھے شاید ابتلاء آسمانی کے، حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے۔ فرماتے ہیں لعنتیوں نے ایسا کام کیا کہ مجھے اچانک مصیبت جو تھی نا، وہ لادینیت تھی، اس کے سپرد کر دیا۔ ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، نئی تعلیم کی تکمیل یہی ناکام ہونا ہے۔ فرماتے ہیں یار ایک میں نہیں رو رہا، ہاں میں نہیں بسمل تڑپ رہا، یہاں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، جن کو ماں باپ نے، بے وقوفوں نے ترقی
شیطانی ترکیب، شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی، ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو، ترقی کے خیال میں انہوں نے سکول میں ڈال رکھا ہے، اور ان کا وہی انجام ہوگا جو حفیظ فرماتے ہیں میرا ہوا ہے۔ ہزاراں در ہزاراں ابتلائیں، ہاں پری بن کر بلا آئی، اڑا کر لے چلی مجھ کو سر بازار رسوائی، اٹھا کر لے چلی مجھ کو۔ فرمایا نئی تہذیب تعلیم کی پری آئی شیطانی، وہ مجھے اٹھا کر لے گئی۔ پرانی وحشت اچھلی تازہ مضموں ہو گیا پیدا، سواد نجد میں ایک اور مجنو ہو گیا پیدا۔ فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں کہ پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمون ہو گیا پیدا۔ پرانی وحشت جو اسلام سے وحشت اور اجنبیت کافروں کو ہوتی تھی، اس طرح مجھے ہوئی اور ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا۔ نجد کے علاقے میں ایک دنیا کا نیا مجنون پیدا ہو گیا۔ سر سودا زدہ سر پھوڑنے کی دھن میں چل نکلا، نیا فرہاد پتھر توڑنے کی دھن میں چل نکلا۔ میں کہ جی پاواں ہن کامیابی حاصل کرا، فرہاد جی میں اپنا پہاڑ چوٹن لگ بیٹھا سی، تو پہاڑ چوٹتے چوٹتے مر گیا سی، ہن پہاڑ کتوں اندر تو پتریا جاندا۔ ہاں جی فرہاد، شری فرہاد کی کہانی مشہور ہے، فرہاد عاشق سی شیریں دا۔ ہاں جی جناب وہ واسطے شرط رکھی گئی تھی شابش تو پہاڑ کٹ کٹ کے تے انہوں ختم کر، انہوں چک لے تو ہٹا دے، پہاڑ ہٹ جائے گا، وہ اتنے پہاڑ چکدیا ہٹا مر گیا۔ یہ کہندے نے میں بھی اسی طرح، مینوں بھی ایک نام مراد نے پہاڑ اگے دے دیتا، شاباش یہ دنیا ہے اور تو نے حاصل کرنا۔ نہ شیریں تھی نہ لیلا تھی نہ محمل تھا نہ ایوان تھا، مگر دستوں گریباں سے، مگر دستوں گریباں سے کوئی دستوں گریباں تھا۔ نہ اتنے آ کے سارے خواب ہی سن، آدھے سن ترقی تے ہے سی بربادی تے ایویں سانو آ کے خواب خیال ہی بکھایا گیا کہ انج ہو جائے گا تے او کر لو گے تے او کر لو گے۔ کہیں بحر سخن میں غرق ہو جانا پسند آیا، کہیں نغمے کے بازاروں میں کھو جانا پسند آیا۔ کئی باتیں ہی باتیں ہیں، بس باتوں میں مصروف ہیں، اور جناب باتوں میں ہی اپنی کامیابی کے سارے باغ دیکھ رہے ہیں جناب، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ نغمے اور گانوں اور جناب ان میں مصروف ہو جاتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے، اسی میں وقت گزر رہا ہے۔ خیال خام بلبل کے خیال خام میں الجھا، رگے گل میں پھنسا میں رنگ بو کے دام میں الجھا۔ میں اگر رنگ روگا نہیں کھانا حقیقت میں چاہے کون نہیں پھنسا دیتا انہوں نے۔ خیالی آبلوں کی دعوتیں دی خارزاروں کو، زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو۔ خیالی آبلوں کی دعوتیں دیں خارزاروں کو۔ خارزار یعنی خیالی آبلے ہوتے ہیں نا پاؤں میں جو پڑ جاتے، آبلے جو پڑ جاتے ہیں پاؤں میں، سمجھ نہیں بات کی آئی؟ تو خیالی آبلوں کی دعوتیں دیں خارزاروں کو، کہ جہاں خارزار، جہاں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں جس علاقے میں، جس جگہ پر، اس کو خارزار کہتے ہیں۔ تو خیالی آبلے کے یعنی خیالی جو پاؤں میں وہ پھوڑے پھنسیاں بن جاتے ہیں چلنے سے، تو چھالے جن کو کہتے ہیں۔ تو خیالی آبلوں کی خارزاروں کو میں نے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی۔ کیا مطلب کہ میں نے کہا بھی اب اس میں مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی اور پھر کامیابی ہوگی، تکالیف ہوں گی اور پھر کامیابی ہوگی۔ حالانکہ نہ کامیابی تھی لیکن صرف مصیبتیں تھیں۔ زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو۔ چنار کا درخت ہوتا ہے جو بغیر پھل کے ہوتا ہے اور اس کے پتے انسان کے پنجے کے جیسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے زبانی آگ ان کو دکھلا دی کہ بس اب چلنا پڑے گا، یہ ہونا پڑے گا فلان، ہے جی، جب کہ حقیقت کچھ بھی نہیں۔
یعنی انگریزی تہذیب میں خیالات ہی ہیں. توجہ نہیں کی، ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا خیالوں میں کہ بس ابھی چند دن آئیں گے اور میں پوری دنیا کے تمام سامان، جیسے ہر لڑکے سکولی کا یہی حال ہے، یہی خیال ہے، وہ کہتا بس جی پوری دنیا کے عیش و عشرت کا سامان میرے پاس ہوگا، ایک دن آئے گا اور میں ہوں گا اور تو جناب عیاشی ہوگی. کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا، کبھی پھوٹی ہوئی تقدیر تھی، ٹوٹا ہوا دل تھا. کبھی خیالات میں سارا سامان میرے پاس ہوتا سینسی، کبھی یہ ہوتا کہ ٹوٹی ہوئی تقدیر مقدر سامنے ہوتا کہ یار یہ کیا ہے، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ادھر سہنے حرم سے جان بے بت خانہ جا نکلا، سہنے حرم سے ہائے ہائے حرم کے یہ مشت خاک تھی شاید بگولا جوش و مستی کا، ہوس تھی اور میں تھا اور جھولا خود پرستی کا. فرماتے ہیں میں موٹی مٹی کی چیز یہ لگتا سی جی میں اگ دا جوش و مستی دا بگولا اگ دا بند. کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں، کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں، کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں، مگر یہ نشے بے کیف آخر بے وفا نکلا، مجھے مفلوج کر کے صورت موج صبا نکلا. کیا بتاؤں یہ عجیب بے کیف نشہ ایک ہوتا ہے، چلو کیف تو آتا ہے تو سرور آتا ہے، یہ ایسا لانتی نشہ تھا جس میں ضروری نہیں تھا. غضب تھا کلو میں امید کا چڑھ کر اتر جانا، نہ جینا اب مجھے آسان نظر آیا نہ مر جانا. شاہ جی حقیقت کی منظر کشی میں کمال ہے، حقیقت بیانی ہے. فرمایا کلزوں میں امید، میرے امید کا دریا چڑھا، ایسا اترا کہ نہ جینے کا رہا نہ مرنے کا. میری صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا ڈگریاں حاصل کر لی، وہ تو اتنا اپنی ناکامی پر رو رہے ہیں. ارے بے وقوف تیرا کیا ہوگا، اس وجہ سے رونے سے پہلے ہی دھو لے. ہوس گم ہو گئی آخر ہجوم یا سو حرما میں، یہ فتنہ سو گیا نیند آ گیا غوش طوفان میں. جب کوئی امید پوری نہ ہو سکی تو ہوس چلی گئی، حرص ختم ہو گئی، پھر کیا تھا، محرومی اور نا امیدی کا ہجوم تھا. میرے ہوئی رخصت خیال و خواب کی ہنگام آرائی، بھری دنیا کے اندر میں تھا یا اب میری تنہائی. کیسے الہاد اور بے دینی کفر کے سیلاب میں پھنس گئی. اس تعلیم سکولی کے ذریعے حفیظ جالندری اس کا منظر پیش کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے. کھلیاں تو ایک ہنگام محشر نظر آیا، عجب سیلاب عالمگیر کا منظر نظر آیا. جدھر دیکھا نظر آئی سکون آشنا موجیں، تلا تم خیز شورنگیز آتشی زیر پا موجیں.
جدھر نظر کی نا یہی دیکھا کہ بھئی طوفان ہے، موجیں ہیں اور ایسی ہیں کہ ٹھہرنے والی نہیں، لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لا دینیت اور الحاد کے طوفان کی موجیں. بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں، تواں تھی اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں. حوادث بھی نظر آتے تھے دریائی بلائیں بھی، فلک پر چھا رہی تھی تند طوفانی گھٹائیں بھی. کہے آبے معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں، دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. کہ تہ میں جا پہنچتا ہے. کیا مطلب کہ جو بھی سائنسی ایجادات حاصل کر رہے تھے حفیظ کہتے ہیں، چاہے وہ ملا، چاہے وہ پیر، چاہے عوام، چاہے کوئی، میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ بے دین اور بے انتہا درجے کے بے غیرت بے گناہ گار بنتے تھے اور پھر جا کر ان کو کوئی یہ سائنسی چیز مل جاتی تھی. تہیا بے معاصی 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 گناہوں کے پانی کی تہ میں تہیا بے معاصی تھی نئی دنیا کی ایجاد، دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. اور جو ڈوب رہا ہوتا تھا نا وہ پیچھے بتانے کے قابل تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی اندر سے فریاد اور نکل رہی ہوتی تھی کہ یار او ہو یہ کیا. جنہیں بہرے گنہگاری میں ذوق تہ نشینی تھا، نظر آیا کہ ان کا ڈوب جانا اب یقینی تھا. جن کو ذوق تھا کہ گنہگاری کے سمندر میں بھائی ضرور نیچے پہنچیں گے، پورے سب گناہ کریں گے اور جو چیز جو بھی برائی آتی ہے سب کریں گے، سب کو کچھ کریں گے کر کر، لیکن ایک مرتبہ تو اس وہ جو نیچے پڑا ہوا سامان ہے نا سائنس کا اس حد تک پہنچیں گے نا. تو اکبر اللہ حفیظ فرماتے ہیں نظر آیا کہ جن کو یہ شوق تھا کہ ہم نے ہر صورت میں سائنسی ایجادات حاصل کرنا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈوب کر رہیں گے. نظر آیا میں ایک کشتی میں ہوں، کشتی ہے بوسیدہ، سواروں اور ملا ہوں کہ ہاتھوں سے زیاں دیدہ. میں کیا دیکھتا ہوں جب آگ کھلتی ہے تو اس لادینی کے سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے، میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں، لیکن وہ بوسیدہ اور پرانی کشتی ہے، کہیں سے تو اس کو ملاحوں نے نقصان پہنچایا ہے. وہ پیروں اور ملاحوں نے. وہ کشتی اسلام کی تھی، وہ اسلام کی کشتی تھی، وہ سیدھا مسلم قوم کی ایمان والوں کی کشتی تھی، وہ سیدھا جو چل رہی تھی، جس کو کہیں سے تو ظالم ملاؤں اور پیروں نے اس کو نقصان دیا تھا اور کہیں سے جناب سواروں نے بیٹھے ہوئے پھٹا توڑ لیا کہ یار چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہے نیچے ہے کیا بن. تو اب وہ کشتی بیچاری وہ سیدھا اور پرانی اور خستہ حالت میں تھی، اس میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کشتی ایک رحمت تھی، اخوت نام تھا اس کا، بشر کو غرق ہونے سے بچانا کام تھا اس کا. فرماتے ہیں وہ کشتی کیا تھی؟ وہ کشتی سراپا رحمت تھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کا آپس میں اخوت، بھائی چارگی، دین کے رشتے میں آپس میں مضبوط رہنا، وہ تھی کشتی ہے جی. اور وہ اخوت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت اور نبی پاک کے عشق محبت والی اور دین والی جو کشتی تھی نا مسلمانوں کی، وہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتی تھی کہ لا دینیت کے سمندر میں اگر بچنا ہے تو ہم نے آ جانا. ہزاراں در ہزاراں ابتلائیں اس نے جھی تھی، تھپیڑے اس نے کھائے تھے، جفائیں اس نے جھیلی تھی. ہزاراں مصیبتیں اس مسلمان
اس دین والی کشتی نے ویکھیاں سن، ہزاراں تھپیڑے کھائے، ہزاراں جفاواں، ہزاراں زیادتیاں. یہ ہر سیلاب تیری تھی، یہ ہر طوفان سے نکلی تھی، نئی جرأت نئے ارمان نئے سامان سے نکلی تھی. وہ صحابہ کے دور سے چلی تھی یہ کشتی، صحابہ کے دور سے چلی تھی. اٹھایا بار اس نے ہر بلائے ناگہانی کا، دکھایا معجزہ ہر بار اس نے اپنے بانی کا. صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رضویت امام احمد رضا فرماتے ہیں ہر بار اس نے مصیبتیں جو اچانک ہیں سب اٹھائی تھیں، اور اس نے اب ہر مرتبہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر اپنے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھایا ہے. یہ اسلام کی کشتی نے سبحان اللہ حوادث کے مقابل میں دکھایا تھا کمال. اس نے گزارے تھے ہزاروں سے 150 سال. اس نے اخوت کی یہ کشتی مستعد تھی کام پر، اب بھی رواں تھی رحمت للعالمین کے نام پر، اب بھی حضور کے نام کے ساتھ کشتی چل رہی ہے. مگر واہ حسرت اس وقت غفلت تھی، سوار اس پر مسلط ہو گئے تھے خود غرض ارباب کار اس پر. وہ مسلمانوں کی اخوت محبت بھائی چارگی والی اور دوستی، اور غیر کے ساتھ دشمنی اور آپس میں محبت اور دوستی. ایک افسوس کہتے ہیں واہ حسرت، ہائے افسوس، اس پر غفلت آ گئی تھی اور خود غرض ملعون لوگ اس کشتی پر سوار ہو گئے. یہ اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے تھے تیراکی، یہ اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالاکی. کشتی کے اندر سوراخ کر کے یہ لانتی لوگ اپنی وہ ایم پی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر کوئی فلاں کوئی ملا ترقی کر رہا ہے کوئی سکالر ہے کوئی دستور ہے کوئی کچھ بلا ہے، یہ لانتی کیا کرتے تھے کہ اس کشتی میں سوراخ کر کے اپنی چلاکی منواتے تھے تاکہ انگریز ہمیں کہیں ارے بھائی بڑا چلاک ہے، دیکھو اسلام کا کیسے نقصان کر دیا ایسے. دل ان کے ہو گئے تھے سخت تر فولاد آہن سے، یہ اکثر تاپتے تھے آگ اسی کشتی کے ایندھن سے. تکلف برطرف میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا، انہی لوگوں کا تابع تھا، اسی غفلت پہ عامل تھا. کہتے ہیں کیا جھوٹ بولوں اور کیا تکلف کروں، میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، ان لائنوں میں بھی شامل تھا جو اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ یہ حال ہے. ہم اس کشتی میں تھے دریا بے پایا میں تھی کشتی، ہوائے تند میں سیلاب میں طوفان میں تھی کشتی. ہم اس طوفان کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے، بلائے خارجی طوفان بلائے داخلی ہم تھے.
ادھر سے طوفان خطرناک، ادھر سے کشتی کے اندر بیٹھنے والے ہم مصیبت، باہر سے طوفان مصیبت. یعنی کیا مطلب؟ ادھر سے لادینیت کافروں کی طرف سے آ رہی تھی اور ادھر سے ہم مسلمانوں میں رہ کر پھر اپنے دین کو، اپنے قوم کو برباد کرنے کے اندر سے ہم مصیبت تھے، باہر سے وہ مصیبت تھی. بلائے جان ہستی تھی میری ہماری یہ تناسانی ہو والا نہ تناسانی. بیٹھیں گے بھائی تسلی آرام سے، بھائی کوٹھی بگلا لیں گے اور آرام سے 10 نوکروں گے، 10 گاڑیاں ہوں گی، فون ہوں گے، ہاتھ ہلانا پڑے گا، دروازے گاڑی کے اور کھولیں گے، ہم افسر ہوں گے، سر ہوں گے، ٹماٹر ہوں گے. بلائے جان ہستی تھی ہماری یہ تناسانی تو کفرز کعبہ برخیزد کلا ماند مسلمانی. واہ بھائی، فرمایا جب کعبے سے کفر اٹھے پر مسلمانی کہاں؟ ہم کعبے سے کفر اٹھانا شروع کرتے، ہم نے کعبے سے کفر اٹھا کر لوگوں کو دے رہے ہیں. اب ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا، خدا جانے کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں. بہرحال کسی بزرگ کی تو بات کرتے ہیں نا، کہ جس کو انہوں نے کہا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملاح. کشتی تو ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کے توڑنے والے ملاح بھی تھے اور جناب جو سوار تھے وہ بھی تھے، اور باہر سے طوفان تھا، جی اتنے مصیبتیں تھیں، لیکن ملاح جو تھا. تلا تم کی یہ طغیانی حوادث کی یہ بے باکی معاذ اللہ، یہ وحشت یہ منظر کی غضبناکی. شب تاریخ کو بھی میں موج گردابے چنی حائل نہنگانے اجل کی نیتیں بیداد فرمائل، مگر مچھی برسے کستانا کا منجدار میں پھنسنا، وفا کی سسکیاں قیمت کا قسمت کا رونا، موت کا ہنسنا. قسمت فرماتے ہیں وفا کی سسکیاں بھر رہی تھی، قسمت کا رونا تھا، موت ہنس رہی تھی کہ ادھر کشتی ہے ادھر منجھار ہے اور پھنسی ہوئی ہے. فقط ایک سر پھرا. شاہ جی پتہ نہیں اب خدا جانے وہ کس کو کہہ رہے ہیں. امام احمد رضا کی طرف اشارہ ہے، بہرحال ہے یا میاں شیر ربانی کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس نے اس کی الٹی قسمت کو سیدھا کر دیا، یہ ظاہر بات ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا. فقط ایک سر پھرا ملاح طوفانوں سے لڑتا تھا، ہوا کے آب کے جنوں سے شیطانوں تھا. اگرچہ نام امبو در امبو انسان تھے، یہ سب ملاح کے ہم قوم تھے یعنی مسلمان تھے. یہ سب تھے عقل و جرأت میں ارسطو اور اسکندر، مگر آرام سے لیتے ہوئے تھے ناؤ کے اندر. مسلمان جتنے تھے سب کشتی میں سوئے ہوئے، جتنے سیانے تھے سب سوتے ہیں. چلی جاتی تھی کشتی خشمگی موجوں سے ٹکراتی، ابھرتی بیٹھتی دبتی دباتی اور چکراتی. کہیں گرداب کے منہ میں، کہیں پرشور دھارے پر، کبھی اس کے اشارے پر، کبھی اس کے اشارے پر. ہوا کے دوش پر خونخوار عفریتوں کی فوجیں تھیں، پہاڑوں پہ اٹھ کے ٹکراتے تھے یا پانی کی موجیں تھیں. فلک پر بے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے، کڑکتی بجلیاں برسا رہی تھیں آتشی کوڑے. اڑا کرتے تھے صدموں سے جگر کے جس طرح لختے، اکھڑتے جا رہے تھے رفتہ رفتہ ناؤ کے تختے. تعجب ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو، کہ طوفان میں نظر آتی تھی خامی با کمالوں کو. انہیں معلوم تھا گرداب نے کشتی کو
انہیں دعوے تھے بہارے زندگی میں نا خدائی کے، انہیں گریاد تھے گرداب میں مشکل کشائی کے، یہ طوفانوں پہ کر سکتے تھے لچھے دار تقریریں، دکھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویریں، اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہ ملا مکرم لوگ تھے۔ ہوا کا رخ ذرا بدلے تو سب کچھ جان جاتے تھے، تہے دریا نہنگوں کی نظر پہچان جاتے تھے، یہ سب جو پاؤں پھیلائے ہوئے کشتی میں لیتے تھے، پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے، پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے، کوئی غوث کا بیٹا تھا، کوئی قطب کا بیٹا، جو پاؤں پھیلائے ہوئے کسی تھی میں لیتے تھے، پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے، مگر وہ سر پھرا ملا حضرت، یہ ابہام دور نہیں ہو رہا، یہ ابہام دور نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اس مبہم سے کون سا مراد ہے ان کا، مگر وہ سر پھرا ملا تنہا تھا، اکیلا تھا، ادھر موجوں کی شدت تھی، ادھر پانی کا ریلا تھا، وہ چلاتا تھا اٹھو بھائیو آؤ ادھر آؤ، ذرا ہمت دکھاؤ، دست بازو کام میں لاؤ، ہوا میں اڑ چکی ہے دھجی دھجی باد بانوں کی، شکستہ ہو چکی ہے ناؤ، مانگو خیر دانوں خیر جانوں کی، فرمانے لگے ہوا میں دھجی اڑ چکی ہے، جو بادبان ہوتے ہیں، جو کپڑا اڑا جلا حاجی لٹکایا لگایا جاتا ہے کشتی میں، ہوا کے ساتھ کشتی کو چلانے کے لیے، وہ فرمانے لگے ملارے بھائی وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی دھجیاں ہوا میں اڑ چکی ہیں، کشتی شکستہ ہو چکی ہے، اب اپنی جانوں کی خیر مناؤ، کھڑ جائیں گے کشتے، آؤ ان کو تھام لو آ کر، سلامت ہیں جو کچھ اوزار ان سے کام لو آ کر، ادھر سیلاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے، ادھر گرداب بل کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، نہیں ہنگام سونے کا کھڑے ہو جاؤ تن جاؤ، حوادث کے مقابل آہن دیوار بن جاؤ، مبادا ناؤ اب کے اور بھی کمزور ہو جائے، یہ گرداب بلا شاید بہانے گور ہو جائے، ارے بھائی جاگو خدارا جاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جی کشتی کھڑی ہے بھی جاندی رہے، جنہیں رہ گئی ہے بیچاری ٹوٹی پھوٹی ہے بھی جاندی رہے، اٹھو ہے وہ چلایا وہ چیخا منتیں کیا ہزاری کی، مگر بے سود تھا سب کچھ، کسی نے بھی نہ یاری کی، نہ آمادہ ہوا کوئی بھی جرأت آزمائی پر، سبھی ہنستے رہے ملاح کی ہر سرائی پر، بیچارہ ہے پاگل کلا بچا لائے گا، آج کہنے ڈاکٹر صاحب نو کلا بچا لائے گا، کشتی ڈبن والی ہوں بچا لینا، بلاتا غیرت اسلام لے لے کر جھڑکتے تھے لیکن سب اسے دشمنان دے دے کر، وہ غیرت اسلام کا نام لے کر اٹھاتا تھا، وہ اٹھو ہے جاگو ہے، لیکن جو ملون تھے آگے سننے والے وہ کیا کرتے تھے بے وقوف، توجہ بھائی، وہ کیا کرتے تھے، وہ گالیاں دے کر کہتے تھے یہ پاگل پتھری کہاں سے آ گئی، مگر ملاح اپنے فرض کا احساس رکھتا تھا،
وہ اپنے ساتھیوں کی آبرو کا پاس رکھتا تھا، اسی نے جسم پر کھائے تھپیڑے تم دو موجوں کے، اسی کے ساتھ ٹکرائے ہوائے تیز کے جھونکے، وہ اپنی جان پر سہتا رہا تنہا، اٹھو ہمت کرو کہتا رہا تنہا، مگر ہنستے رہے غفلت کے شیدائی، اسی کشتی کے ہمراہی اسی ملاح کے بھائی، ادھر بڑھتی رہی دریا کی طغیانی، ادھر گھٹتی رہی توفیق انسانی، شکستہ ناؤ کا ملا بے دم ہو گیا آخر، بڑھا کر حوصلہ تن میں لہو کم ہو گیا آخر، گرا دریا میں چپو ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی، شکستہ ہو گئے بازو مگر ہمت نہیں ٹوٹی، وہ کشتی کے محافظ ڈھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں، انہیں تاکید کرتا تھا اشاروں میں، مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکی تالا تھا کوئی، سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تکی تالا تھا کوئی، تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر آہستہ لگا جھکنے وہ سر آہستہ وہی سر جو ہواؤں سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا، نہ فرعونوں سے جھکتا تھا، نہ حمانوں سے جھکتا تھا، نہ جھکتا تھا کبھی میرو وزیرو شاہ کے آگے، وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے، تعجب سے ردائے ابر میں سے برق میں جھانکا کہ یہ ایک آخری سجدہ تھا اس مرد مسلمان کا، شکستہ ناؤ میں طوفان کی اس چیرہ دستی میں وہ اپنا فرض پورا کر رہا تھا، بحر ہستی میں خدا کی راہ میں کھل کے خدا کا رہنما بن کر خود اپنی ناؤ میں ڈوبے ہوں کا نا خدا بن کر، تمسخر ساتھیوں کے اور غیروں کے ستم سہنا، مگر از ابتدا تا انتہا ثابت قدم رہنا، میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ یہ ماجرا دیکھا، ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا۔ اچھا یہ اپنے آپ کو کہہ، یہ اپنے آپ کو ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا۔ ملا آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس لیے میں کلا کڑپدا سا وہ چھڈو سکول نو چھڈو کوپر نو چھڈو لان، آخر میں تھک ہار کے میں سجدے رب دی بارگاہ چ آخری کیتا، مولا ہن تو ہی مدد کرے نہ مسلماناں دی، یہ کسی دی سنن والے نہیں تے نہ کسی تے بچن والے، یہ اپنی بات توجہ بھائی۔ ہائے 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 ہائے، اندھیری رات تھی اندھیر برپا تھا سفینے میں، مگر ایک روشنی سی میں نے پائی اپنے سینے میں، ہاں جی سانو پڑھنے رونا ہوں پیا تو پھر زبان کلام شاعر بزبان شاعر اس کا لطف
سنو بھائی، شعائے نور جس سے عشق کی گرمی ہویدا تھی، میرے دل میں اسی ملاح کی صورت سے پیدا تھی. میرے دل میں اسی ملا کی، یعنی میرے اندر جو عشق گرمی اور تڑپ اٹھی تھی دین کی، یہ اس ملا. اس کا مطلب ہے کوئی صوفی ہے، کوئی فقیر درویش ہے جس نے اس پر نظر ڈالی اور جس نے بہت جناب کوشش کی مسلمانوں کو بچانے کی، ہے جی، لیکن تھک کر آخر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی یا اللہ تو یہ کرم کر. اب یہ خدا ہی جانے حضرت یہ کس کا نام ہے، تو فقیر ہے نا، ایسی بات برباد ہو. مگر مکتب نے بے حس کر دیے تھے دست پا میرے، تحفظ کشتی بشکستہ کا بس میں نہ تھا میرے. زباں قابو میں تھی ایک داستاں یاد آ گئی مجھ کو، باقی تو میں بے حس ہو گیا، لیکن ایک زبان باقی تھی اور وہ قصہ. زباں قابو میں تھی ایک داستاں یاد آ گئی مجھ کو، سنی تھی صحن مسجد میں یہاں یاد آ گئی مجھ کو. مسجد کبھی قصہ سنیا سی، زبان قابو ایسی ہو، میں آج سنا کہ پھر سارا مار کر مدد کے پھر اگے لکھا ہے. وہی تاریخ جس کو صدق کا آئینہ کہتے ہیں، نئی تہذیب کے بندے جسے پارینہ کہتے ہیں. وہی قصے ہمیں میرے استاد صاحب مجھے صحابہ کرام کے جہاد کے قصے سنایا کرتے تھے، جن کو یہ لانتیات کے نئی تہذیب والے پرانے قصے کہتے ہیں. فرمایا وہ یاد آ گئی کہانی اور میں نشانہ خدا کے نام سے خادی وقتوں کے جگانے کو، ہوا میں لب کشا افسانہ ماضی سنانے کو. وہ پرانا قصہ سنانے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں. کیوں لکھ رہا ہوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب وہ پرانے قصے صحابہ کے سن کر جاگ پائے. کس کی پوری